السلام علیکم. قانون بولتا ہے کے ساتھ میں ہوں محمد لقمان، اور آج ہم ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ یہاں پہ حاضر ہیں، اور ٹاپک ہے آج کا ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان ود نیو چیف جسٹس. اور اس ٹاپک میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جو گیسٹ ہیں وہ ہے تھیماس رشید رضوی صاحب ہیں. آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، سینئر پارٹنر آف رشید رضوی اینڈ ایسوسیٹس ہیں. آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا سر، ہمارا پہلا کوشچن ہی نہیں ہوگا کہ جیسے بھی کسی بھی بڑے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، اسپیشلی جو کانسٹیٹیوشن انسٹیٹیوشنز ہے، سپریم کورٹ ہے، اس میں جو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اور اس وقت سپریم کورٹ کے نیو چیف جسٹس آئے ہیں، انہوں نے کچھ انٹرنل تبدیلیاں بھی کی ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جس طریقے سے وہ سپریم کورٹ رن ہو رہا ہے، کوئی نیو پریکٹیکل تبدیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ سب سے پہلے لقمان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی. آپ کا سوال بہت انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں، یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جہاں میں اور آپ ہر روز تیاری کر کے کیسوں میں جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کیسز پروسیڈ ہوں. یس، ایک نیا چیف جسٹس آیا ہے سپریم کورٹ کا، اور یس ہمیں امیدیں بہت وابستہ ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن جو سب سے سر فہرست جو چیز ہے جو ہر وکیل چاہتا ہے جس میں تبدیلی ہے، وہ ایٹیٹیوڈ ہے کورٹس کا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے کہ کورٹ کے پروسیجرل ریفارمز کریں. ہمیں بڑی امیدیں ہیں ان سے کہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کے اوپر سپریم کورٹ تک یہ ریفارمز لے کر آئیں، کرپشن کا خاتمہ کریں، اور یہ جو اب ایکسکیوزز بن گئی ہیں کورٹ میں کیسز نہ چلنے کی، وہ ایٹیٹیوڈ، وہ مائنڈ سیٹ چینج کریں. دیکھیں، یہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں یہ آپ کو ہر روز ملتے ہیں، ہر ایرا میں ملتے ہیں، ہر سال ملتے ہیں آپ کے پاس. کبھی آپ کے پاس فل بینچ سن رہی ہوتی ہے، کبھی فل کورٹ سن رہا ہوتا ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یس، یہ چیزیں تو آپ کے لائم لائٹ میں ہوتی ہیں اور میڈیا دیکھ رہی ہوتی ہے، عوام اس سے امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن اصل فرق جب آتا ہے جب آپ کے چھوٹے کیسز بھی، چاہے وہ خلا کا کیس ہو، مینٹیننس کا کیس ہو، آپ کا رینٹ ریلیٹڈ کیسز ہوں، ایوکشن کے کیسز ہوں، چھوٹے سول سوٹس ہوں، چھوٹے کرمنل میٹرز ہوں، ان پہ بھی توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں ریفارمز لانا ان کا سب سے پہلا ایجنڈا ہونا چاہیے چیف صاحب کا. آئی تھنک پروسیجر ریفارمز جو ہیں ایک آج کی ضرورت ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب جو ہے ان چیزوں پہ جو ہے توجہ رکھیں گے. آپ کو معلوم ہوگا ریسنٹلی ابھی حال ہی میں کیس بھی چلا تھا پروسیجر ریفارمز کا، لیکن وہ لمیٹڈ تھا سپریم کورٹ کے پروسیجرز تک. تو اس میں تو ہم نے ایک پازیٹیو چینج دیکھا ہے کہ ان کی ججمنٹ آئی جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ریفارمز جو پارلیمنٹ نے کیے ہیں وہ درست ہیں اور یہ آنے چاہیے. ہم ویلکم کرتے ہیں ایسے ڈیسیجن کو، اور میں سمجھتا ہوں اٹس اے اسٹیپ فارورڈ ٹورڈز اے پازیٹیو ڈائریکشن. لیکن یہ چیزیں ڈسٹرکٹ کورٹ لیول پہ بھی اور ہائی کورٹ لیول پہ بھی امپلیمنٹ کرنی چاہیے. اچھا سر، میرا دوسرا سوال اسی سے ہی کنیکٹڈ ہوگا. سپریم کورٹ میں جیسے 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا، اس دفعہ میں ناخوشگوار سا واقعہ ہوا، اس کے بعد کافی سارے لوگوں کی سویلینس کی گرفتاریاں ہوگی، اور ایک پٹیشن فائل ہوئی سپریم کورٹ میں. وہ پٹیشن بندیال صاحب کے دور میں ان کا فائل وہی چلتی رہی، اور اس کے بعد آج وہ ڈیسائیڈ بھی ہوگی، اس کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. 1/4 میں اس کا ڈیسیجن آ چکا ہے کہ اس کا جو آرمی ایکٹ کا 2D جو ہے سیکشن ہے، دیٹ از اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ فنڈامنٹل رائٹ آف سٹیزن. آپ اس فیصلے کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں بینگ اے لائر، اور پبلک امپورٹنس کے لیے کتنی اہمیت، ایون ہمارے انٹرنیشنل امیج کے لیے، سول سوسائٹیز کے لیے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے لیے وہ فیصلہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ تھینک یو لقمان صاحب. میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا، دس از اے اسٹیپ ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں اور میں بہت خوش ہوں اس ججمنٹ پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ججمنٹ واز سم تھنگ وی ور آل لوکنگ فارورڈ ٹو. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سوائے سپریم کورٹ بار کے کسی اور بار ایسوسیشن نے اس چیز کو چیلنج نہیں کیا، کنڈیم بھی نہیں کیا. صرف
میں سمجھتا ہوں عابد زبیری صاحب جو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی سپریم کورٹ میں، اور کراچی سے حیدر امام رضوی صاحب اور نعیم قریشی صاحب نے ایک پٹیشن اپنی پرسنل کیپیسٹیز میں فائل کی تھیں، بینگ ممبر آف JC سندھ بار کاؤنسل اینڈ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی سندھ بار کاؤنسل، جن کی وکالت صلاح الدین احمد صاحب کر رہے تھے۔ ان کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملک بھر میں بار ایسوسیشنز خاموش رہیں، انہوں نے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ اس کی وجہ بہت سمپل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب آج وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے چیلنج کریں جو ہائیبرڈ رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ ایک نیا طریقہ تھا ملٹری ایکٹس کا کہ تھرو امینڈمنٹ کر کے سویلینز کی ٹرائل کرنے کا، کہ کوئی بھی شخص سویلین اٹھے اور اگر آپ کے خلاف آواز اٹھائے تو آپ اس کو ملٹری ٹرائل میں لے کے چلے جائیں۔ اس میں کوئی رائٹس آپ کو نہیں ملتے، کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کون بندہ کدھر اٹھ کے چلا گیا، کب اس کی ٹرائل ہوئی، کہاں اٹھا کے اس کو غائب کر دیا گیا۔ افسوس کے ساتھ جب انہوں نے نہیں کیا، ہم نے بار 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 ایسوسیشنز کے دروازے کھٹکھٹائے کہ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ یار یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا موقف ہے، ہمارا موقف نہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہم ایوری سنگل سویلین اس کا ایجنڈا تھا۔ کل کو یہ کالے کوٹ والوں پہ ہاتھ ڈالتے اٹھا کے لے کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا اگر آپ پاس اٹھا کے دیکھیں، ہم نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی، ملٹری رول کے خلاف بات کی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری آئین کی بالادستی کے لیے بات کی ہے، جمہوریت کے لیے بات کی ہے۔ کل کو کوئی وکیل کھڑے ہو کے ان کے خلاف تقریر کرے گا تو آپ اس کو اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے اور آپ اس کو بند کر دیں گے۔ کب ٹرائل ہوگی، اس کی کون ٹرائل کرے گا، کیا اس کے رائٹس ہوں گے، آرٹیکل 10A کہاں جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا یہ جو آج ججمنٹ آیا ہے، آئی ویلکم دس ججمنٹ۔ ابھی میں نے موقع نہیں ملا ہے، جیسے آپ سے بات ہو ہی رہی ہے تو ابھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ ججمنٹ ابھی اس وقت اناؤنس ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت ہمارے وقت کی ضرورت تھی، اور میں بہت خوش ہوں اس بات میں۔ اچھا، میرا نیکسٹ کوشچن ہوگا سر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میرے خیال میں اپریل میں اس کی امینڈمنٹ پیش ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ چیلنج ہوا، سپریم کورٹ میں چلتا رہا، اور بیسکلی اس امینڈمنٹ کا مقصد یہی تھا کہ ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس کے جو پاورز ہیں انلمیٹڈ، وہ کسی سے پوچھے بغیر فکسیشن آف بینچز اینڈ کیسز، سو موٹو کا جو پاور ہے اس کو کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کو تھوڑا ریگولیٹ کیا گیا ہے، اور وہ ڈیسائیڈ بھی ہو گیا۔ تو آپ سر بیسکلی یہ امینڈمنٹ کیا تھی، آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں۔ شکریہ لقمان بھائی۔ دیکھیں بہت سمپل ہے، آپ خود بھی ایک پریکٹسنگ وکیل ہیں، جو سپریم کورٹ کا پریکٹسنگ لائر ہے، اس وقت اس کو بہت ساری تکلیفیں ہیں، جن میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے کیسز نہیں لگتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی کورٹ میں آپ نے ایک ارجنٹ اپلیکیشن موو کی، آپ کا اگلے دن کیس لگ جاتا ہے، 2 دن بعد آپ کے کیس لگ جاتا ہے۔ یہاں آپ کو 2 3 اپلیکیشنیں دیتے رہیں، وہ پٹ اپ ہی نہیں ہوتا، بیک لاگ بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل نیچر کے کیسز ہیں ان پہ بڑا فوکس ہو جاتا ہے، کبھی فل بینچز 5 ججز بیٹھے ہیں، کبھی فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ ٹائم کنزیومنگ کیسز ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہے کہ ڈے ٹو ڈے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو سو موٹو کیسز بہت سارے بے تحاشا ہوا کرتے تھے۔ چیف صاحب نے ایک سو موٹو کیس لے لیا اور وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چل رہا ہے، اور اس کی کوئی ججمنٹ آتی ہے، اس ججمنٹ کا کوئی بھی آؤٹ کم ہو، جو اگریو پارٹی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی ریلیف نہیں ہوتا، کوئی اپیل کا فورم نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو رولز فریم کیے گئے تھے، اس میں سمجھتا ہوں ایک عام لٹیگنٹ اور عام وکیل کے لیے بہت ریلیف تھا۔ اس میں باقاعدہ ریگولیٹ کیا گیا تھا کہ ارجنٹ اپلیکیشنز کتنے دنوں میں لگنی چاہیے، نہیں لگنی چاہیے، جو روسٹر بنتا ہے، اگر کوئی ایسا کیس اس نوعیت کا آتا ہے اس کے اندر کس طرح مشاورت کر کے کون کون سے ججز کو آنا چاہیے، سینئر ججز کو انوالو کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کا سو موٹو کیسز ہیں ان کی اپیل ریویو پرووائڈ کی گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہاں اس کے اندر موجود تھی، سارے ریویوز۔ پارلیمنٹ نے یہ فریم کر کے دیا، انیشلی
سپریم کورٹ کا یہ ویو تھا کہ پارلیمنٹ کے پاس پاور نہیں. جب یہ واپس سے ریویو اپلیکیشنز چلیں تو ایک میجورٹی ڈیسیجن آپ کے سامنے آیا. ڈیسیجن میں ویلکم کرتا ہوں, بہت اچھا ڈیسیجن تھا, کیونکہ یہ ایز آئی سیڈ ارلیئر دس از سم تھنگ وی نیڈیڈ. یہ چیزیں وہ تھیں جس میں عام آدمی, عام لٹیگنٹ, عام وکیل کو بہت فائدہ ملا. بس ایک بات کا آپ کو ہوتا ہے کہ یار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کام تھا یا یہ سپریم کورٹ کا کام تھا. اگر سپریم کورٹ نے میجورٹی میں بیٹھ کے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہاں یہ رولز صحیح تھے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خود ہی یہ رولز فریم کر لینے چاہیے تھے, اڈاپٹ کر لینے چاہیے تھے. یہ ساری اپیل سب کچھ انفیکچس ہو جاتا اگر یہ خود بنا لیتے اپنی رولز. لیکن انہوں نے چوز کیا کہ ہم اپنی پاور پارلیمنٹ کو دیں. تو وہی سوال آ جاتا ہے پارلیمنٹ سپریمیسی کا, کہ پارلیمنٹ اب ہمارے سپریم کورٹ کو اور ان کو ریگولیٹ کرے گی, ان کی پاورز ریگولیٹ کرے گی. ماسٹر آف دا رول جو چیف جسٹس صاحب تھے, ان کی پاورز بھی اب پارلیمنٹ ریگولیٹ کرے گی. اگر تو یہ بات طے ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں, میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ کو پھر ہمارے باقی بھی پروسیجرز ریگولیٹ کرنے چاہیے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ اور ہائی کورٹ میں کیسز نہیں چل رہے ہیں, اور یہ چاروں صوبوں میں مسئلہ ہے, صرف ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں اب ان کو سارے رولز فریم کرنے چاہیے باقاعدہ, اور ہم سب کو یہ ریلیف ملنا چاہیے جو سپریم کورٹ میں ریلیف ملا ہے. یس, ڈیسیجن بہت اچھا ہے. یس, سپریم کورٹ نے اپنی پاور جو ہے ایک طرح سے ریلنکوش کر دی ہے پارلیمنٹ میں. میں سمجھتا ہوں یہ خود فریم کر سکتے تھے اپنے رولز بھی, جب ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ میجورٹی میں ڈیسیجن آنے والا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا سیٹ بیک ہے ہمیں کہ سپریم کورٹ کو اپنے پاورز ریلنکوش اس طرح نہیں کرنے چاہیے تھے. لیکن ڈیسیجن اوور آل میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے, اور بہت ریلیف ملے گا عام لٹیگنٹ کو اور ایک عام وکیل کو. اچھا, اس میں سر اب ٹو دا ایکسٹینٹ آف دیٹ امینڈمنٹ الاؤ 10(5) میں جو الاؤ ہو چکی ہے کہ چیف جسٹس وڈ ایکسرسائز دیئر پاور فکسیشن آف بینچز سو موٹو اینڈ کیسز فکس کرنے کا جو اختیار ہے وڈ بی ڈیسائیڈڈ بائی the Chief Justice with the consent of 2 more senior judges of Supreme Court. جی. Do you think now that power would be exercised freely, justly and reasonable as compared to previous? دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ whether it will be exercised or not. یہ تو کہنا بڑا مشکل ہوگا, نئے چیف جسٹس کو آئے ہوئے بھی مہینہ ہوا تو. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اب اس کو ہونا چاہیے. اب جو رولز فریم کیے گئے ہیں اور سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو لیٹر اسپرٹ میں فالو کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو. اور دیکھیں, ایک چیز ہم نے بار بار دیکھی ہے, ایک کلیئر فریکچر نظر آتا ہے سپریم کورٹ کی یونٹی میں, کہ ایک سیگمنٹ سپریم کورٹ کے ججز وہ ہیں جو ایک اپنا مخصوص ویو رکھتے ہیں, اور ایک اور سیگمنٹ ہے سپریم کورٹ کے ججز کا جو کمپلیٹلی کانٹری ویو رکھتے ہیں ان سے, اور ان میں کوئی ہارمنی نہیں ہے, بلکہ ایک وقت میں تو ہم نے بہت سیویئر اختلافات بھی دیکھے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو بیٹھ کے اور اپنی پرابلمز ریزالو کرنی چاہیے, اپنے پرسنل ایشوز کو سیٹیسفائڈ کرنا چاہیے, اور سپریم کورٹ کو یونائٹ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اب آنے والے وقت کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں, اب آپ کے پاس ایک نیشنل الیکشنز فور کاسٹ ہے, پروونشل الیکشنز کی بھی فور کاسٹ ہے. یہ جو انٹرم گورنمنٹ آئی ہے اس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. جب اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا, ان کے پاس کیا پاورز رہیں گی یہ بھی تو سپریم کورٹ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. الیکشن اگر ٹائم پہ نہیں ہوا اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں, کون ہوگا جس کے اوپر یہ ساری برائی آئے گی, یہ بھی سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو اگر یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں گے, یونائٹڈ نہیں ہوں گے اور ملک کی بہتری کے لیے کام نہیں کریں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم آگے بڑھ پائیں گے. میں سمجھتا ہوں ابھی بہت اچھا وقت ہے. چیف جسٹس ہیز ٹو پلے دا رول آف اے رول ماڈل. اس کو پوری چیف اپنی کورٹ کو یونائٹ کرنا پڑے گا اور اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور نہ صرف یہ, میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے نیچے جتنی بھی لوور فورمز ہیں, ہائی کورٹس ہیں, 5 ہائی کورٹس ہیں آپ کے پاس اور بے تحاشا ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, ان سب کی بھی لیڈرشپ اپنے ہاتھوں میں لینی پڑے گی. ان کا 1 سال کا ٹینیور ہے قاضی صاحب کا, اور ان کے قدموں پہ بہت بڑا بوجھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرانے گورنمنٹس اور پرانی ایڈمنسٹریشنز نے
بہت چیزیں پیچھے کے لیے چھوڑ کے گئی ہیں, تو ایک بہت بڑا کردار ہے جو ان کو اب نبھا رہا ہے. اچھا سر, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میرا جو آخری کوشچن ہوگا وہ یہ ہے کہ سر اچھا سر, اس دنوں پوری دنیا میں سپریشن آف پاور کا بہت اچھا کانسیپٹ ہے, ایکسرسائز بھی ہوتا ہے اسپیشلی ڈیموکریٹک کنٹریز میں. آرٹیکل 199 میں سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو پاور ویسٹ کر دی ہے ٹو میک رولز ریگولیشنز آن دا بزنس آف سپریم کورٹ. اس کے اندر کے اختیارات کیسے ہوں گے, فکسیشن آف بینچز رول ریگولیشن کیسے بنائے جائیں گے. اس کے بعد دوبارہ سپریم پارلیمنٹ ہی کوئی امینڈمنٹ پروپوز کر لیتی ہے کہ بھائی اس میں آپ سمجھتے ہیں پارلیمنٹری انٹرفیرنس ہے, یہ رول ریگولیشن بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے, تو وائی دے آر ناٹ ایکسرسائزنگ دیٹ پاور. دیکھیے لقمان صاحب, اب تو یہ ان کی ڈیٹیل ججمنٹ ہمیں پہلے پڑھنی پڑے گی. یہ آپ کا سوال بہت انٹرسٹنگ ہے, لیکن ہمیں اب سپریم کورٹ کا ویو دیکھنا پڑے گا. ابھی تو ایک شارٹ آرڈر آیا ہے, شارٹ آرڈر میں اتنی ڈیٹیل نہیں نظر آ رہی. انہوں نے سمپلی اس چیز کو سمرائز کر کے بولا ہے کہ یہ جو ریویوز ہیں وہ الاؤ کی گئی ہیں. جو ڈیٹیل ہے کہ کیا یہ جو انٹرفیئرنس آتی ہے نہیں آتی ہے, جو ڈسینڈنگ نوٹس ہیں, یہ تو آئی تھنک غالباً ہم اس کو ڈیٹیل میں جب اس پہ بات کر سکتے ہیں, جب ہم اس کو جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے اس کو پہلے پڑھیں. میں سمجھتا ہوں, میرا اپنا پرسنل ویو ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بولا کہ میں چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ اپنے رولز خود فریم کرے, اور جب انہوں نے دیکھ لیا تھا آپس میں بیٹھ کے کہ بھائی ہم میجورٹی میں ہیں, تو بہت سمپل تھا کہ وہ خود ہی رولز فریم کر کے لے آتے کہ بھائی ہم وہ خود فریم کر لیتے ہیں, اور یہ ساری ایکسرسائز جو ہے وہ فیوٹیلٹی میں ہوتی, ختم ہو جاتی ہے. اپیل سب انفیکشن ہوتا ہے کہ ہمارا آ گیا سب کچھ, اور سپریم کورٹ اپنے اختیارات اپنے پاس رکھتا, بولتا ہے کہ یہ نہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ نہ ہو سکا. آئی تھنک انہوں نے اب پاور پارلیمنٹ کو دے دی ہے. ہر جگہ کانسیپٹ آپ کی بات بالکل صحیح ہے سر, جو ٹرکمری آف پاورز کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر پارلیمنٹ سپریمیسی کا بھی کانسیپٹ, لیکن ایک اور کانسیپٹ بھی ہے سر, اور وہ یہ ہے آف سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن. کہ اب کانفلکٹ آتا ہے کہ وچ از سپیریئر, دا پارلیمنٹ اور دا کانسٹیٹیوشن. میرا ماننا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن از سپریم. کچھ ترمیم ہیں جو پارلیمنٹ بھی نہیں کر سکتی کانسٹیٹیوشن میں. ایک آپ کا فریم ورک ہے جو دیا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی اس میں پہلے بھی ججمنٹس آ چکی ہیں. جو بیسک اسٹرکچر ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن کا, دیٹ کین ناٹ بی چینج بائی دا پارلیمنٹ, وچ کلیئرلی شوز کہ پارلیمنٹ کین ناٹ بی سپریم. پارلیمنٹ آپ کا بیسک اسٹرکچر کانسٹیٹیوشن کا چینج نہیں کر سکتی ہے. اس پہ بتاشا ججمنٹ سپریم کورٹ کی خود بھی آ چکی ہے. جب یہ بات طے ہے تو میرے خیال میں کانسٹیٹیوشن کے جو آئین ہیں, جتنے بھی ان کے آرٹیکلز ہیں, دے ہیو ٹو بی ریڈ اکارڈنگلی. میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں چاہتا تو یہ تھا, لیکن یہ ججمنٹ میں ویلکم کرتا ہوں پھر بھی, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت تھی. ججمنٹ جو مشکلات عام آدمی کو پیش آ رہی تھیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو پولیٹیکل ٹرموائل ہمارا ابھی چل رہا ہے اس ملک میں اس وقت, آئی تھنک یہ بہت ہیلپ کرے گا آگے چیزیں ریزالو کرانے میں. Thank you very much, sir, for your precious time, and we will always try to be connect for learning. Thank you, Lukman صاحب. Thank you for this opportunity. بہت بہت شکریہ.